بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسلامیات 9th کلاس، آج کا ہمارا لیکچر حصہ قرآن میں سے الدرس الثانی دال جز کے مشق کے جو اردو سوالات ہیں اور ان کے جوابات اس پر مشتمل ہوگا۔ الدرس الثانی دال جز مشقی سوالات جو اردو میں ہیں ان کے سوالات اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال ہے مشق میں، مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب مسلمان مجاہدین جہاد کی تیاریاں کرنے لگے تو کفار جن کے دلوں میں مرض تھی اور منافقین وہ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب نے، ان کے دین نے غرور میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس پر کویسچن ہے کہ مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ مسلمان مجاہدین جب غزوہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے تو اس وقت چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، اسلام اور کفر کا یہ پہلا مرکہ تھا اور مسلمان تقریباً 313 تھے اور ان کے پاس جنگ لڑنے کے ساز و سامان اور سواریاں بھی نہیں تھیں، اور اس کے مقابلے میں ابو جہل کی قیادت میں جو کفار کا لشکر مکہ سے آ رہا تھا وہ ہر قسم کی جدید اسلحے اور جنگی ساز و سامان سے لیس تھا اور ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، جنگی سواریاں، اور اس کے علاوہ ان کی تعداد بھی 1000 پر مشتمل تھی اور مسلمان مجاہدین کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس ہر قسم کا جنگی ساز و سامان تھا کفار کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال جب منافقین نے اور کفار نے، مدینہ کے اندر جو کفار تھے، یہودی تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس وقت آپس میں تبصرہ کیا کہ دیکھو مسلمان جو ہے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے اور کافروں کے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ تعداد میں بالکل تھوڑے سے ہیں اور ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے جنگی، تو یہ اصل میں غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، انہوں نے آپس میں یہ تبصرہ کیا کہ مسلمان غرور میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دین نے ان کو غرور میں ڈال رکھا ہے، تو آج یہ اتنے بڑے لشکر سے جب ٹکرائیں گے تو یہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تبصرہ کیا منافقین نے، اور کفار جو مدینہ کے اندر جو کافر تھے انہوں نے آپس میں یہ تبصرہ کیا کہ مسلمانوں کے دین نے ان کو غرور میں ڈال رکھا ہے اور یہ آج اتنے بڑے لشکر سے جب ٹکرائیں گے، مٹھی بھر ہیں اور بغیر ساز و سامان کے ہیں، تو یہ آج نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو یہی جواب ہے۔ مسلمان مجاہدین جب غزوہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے تو اس وقت چونکہ مسلمان مجاہدین تعداد میں کفار کے لشکر کے مقابلے میں بہت کم تھے، اور کفار کے لشکر کے مقابلے میں مسلمان مجاہدین کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر منافقین اور کفار آپس میں یہ تبصرہ کرنے لگے کہ مسلمان اپنے دین پر غرور کر رہے ہیں، یہ مٹھی بھر رہتے مسلمان آج اتنے بڑے لشکر کفار سے جب ٹکرائیں گے تو یہ جو ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے وہ کفار کفار کا جو لشکر جو ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اور آج یہ سارے مسلمان اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگلا کویسچن، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ عہد شکنی کا مطلب ہوتا ہے عہد توڑ ڈالنا، کسی سے وعدہ کرنا اور وعدے کو توڑ ڈالنا۔ تو کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ تو کفار سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درج ذیل ہدایات دیں۔ تو وہ عہد شکنی کا پس منظر کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تھے تو وہاں پر یہودیوں کو کچھ قبائل آباد تھے مدینہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ بے شک اپنے مذہب پر قائم رہیں، لیکن جب بیر کی طرف سے جب مدینہ پر حملہ ہوگا تو یا یہودیوں پر حملہ ہوگا یا مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو یہودی اور مسلمان دونوں مل کر جو ہے نا اس کا دفاع کریں گے اور بیر کے دشمن کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو یہ معاہدہ یہودیوں نے کر تو دیا تھا لیکن اس کی وہ پاسداری نہیں کر رہے تھے، اس معاہدے کو وہ بات توڑ رہے تھے، اور اندرون خانہ ان کی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں نہیں تھیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی راز کی باتیں جو ہے وہ کفار مکہ تک پہنچا دیتے تھے۔ تو بار بار وہ اپنے عہد کو توڑ رہے تھے۔
تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درج ذیل ہدایت دی کہ کفار یہ یہودی جو ہیں یہ بار بار اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو پہلی ہدایت، جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا عہد کرتے ہیں، یعنی یہودی مراد ہیں، کفار سے مراد، اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، یعنی عہد کو بار بار توڑ ڈالتے ہیں، اگر ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سخت سزا دو کہ ان کے پچھلے اس سے عبرت حاصل کریں۔ پہلی جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، سورۃ انفال کے اندر جو بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدایت تھی کہ جو کفار آپ سے صلح کا عہد کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، اس کو بار بار توڑ ڈالتے ہیں، تو آپ ان کو لڑائی میں جہاں بھی پاؤ ان کو ایسی سخت سزا دو کہ جو ان کے پچھلے ہیں وہ اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں اور اس سزا سے عبرت حاصل کریں۔ دوسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ جن کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو دغا بازی یعنی دھوکے کا خطرہ ہے، تو تم بھی ان سے کیا ہوا عہد توڑ ڈالو اور ان کو برابر کا جواب دو۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جن کافروں نے آپ سے عہد کا رکھا ہے لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، دغا بازی کریں گے آپ سے، تو آپ بھی ان سے کہ وہ عہد توڑ ڈالیں، ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، اور ان کو برابر کا جواب دیں، یعنی جیسے وہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں۔ یہ دغا بازوں کے لیے یہ دوسری جو ہے ہدایت ہے، عام باقی کفار کے لیے نہیں۔ جو دغا باز کفار ہیں یعنی دھوکہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ اگر جو ہے تم کو کافروں کی جانب سے دغا بازی دھوکے کا خطرہ ہو تو تم بھی ان سے کیے ہوا عہد توڑ ڈالو اور ان کو برابر کا جواب دو۔ تو یہ دو ہدایات تھیں۔ اگلا کویسچن، سورۃ انفال کی ان آیات میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب۔ تو سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ 2 آیات کے اندر یہ بات آئی تھی۔ سورۃ انفال کی ان آیات میں پہلا سبب، سورۃ انفال کی ان آیات میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ماننے سے انکار کیا اور وقت کے نبی پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد وقت کے نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے تھے، ایک یہ کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا اس کو جب وہ زمین پر ڈالتے تھے تو وہ بہت بڑا جو ہے اژدہا بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جب وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ فرعون سرکش ہو چکا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، میرا جو ہے پیغام پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ایمان لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جو ہے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ جو اور اپنے معجزات دکھائے۔ تو جو فرعون تھا اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم تو جادوگر ہو، تم اللہ کے نبی نہیں ہو اور میں سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد اللہ کی نشانیوں سے مراد وقت کے نبی کے معجزات ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے۔ تو فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کر دیا۔ دوسرا سبب یہ تھا، فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے کی بجائے جادوگر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے انکار کیا ایمان لانے سے، صرف انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات دکھائے، اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ بہت بڑا سانپ بن کر چلنے لگا، اور بغل میں اپنا ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ تھے یہ جب دکھائے تو انہوں نے جو معجزات
کو ماننے سے انکار بھی کر دیا اور ساتھ اس کو جھٹلایا کہ یہ تو نعوذ باللہ آپ تو جادوگر ہیں، یہ جادو کے ذریعے یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، یعنی نبی کے معجزات کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون اور آل فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور عبرت کے طور پر فرعون کی لاش کو پانی نے بہر پھینک دیا، جو آج بھی مصر کے جو ہے وہ مصر کے اندر موجود ہے عبرت کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے دو اسباب تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اگلا سوال ہے شرط دواب سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ مراد ہیں؟ سبق کے اندر یہ لفظ آیا تھا شرط دواب، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے بدترین قسم کے جانور۔ شرط دواب اس کا لفظی معنی بدترین قسم کے جانور ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ شرط دواب سے مراد کافر لوگ مراد ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور خاص کر کفار مکہ اس کے پہلے مخاطب ہیں اس لفظ کے، کہ جن کو پتہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، جو انہی کے اندر بڑے ہوئے تھے، اور نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور اپنے جھگڑوں جھیڑوں کے جو فیصلے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ ایک نیک سیرت آدمی ہے اور یہ واقعی اللہ کا جو ہے نبی ہے، اور یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود وہ اپنے کفر اور عناد پر ڈٹے ہوئے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، حالانکہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بدترین قسم کے جانور قرار دیا ہے ان کو۔ بدترین قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو اسلام کو، اسلام کی حقانیت کو، حق کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرط دواب کا لفظ فرمایا ہے۔ تو اس کے معنی ہے بدترین قسم کے جاندار، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو شرط دواب سے مراد یہ لوگ ہیں۔